السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 11 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے اہم ہوائی اڈے بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائل حملے کیے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق یکے بعد دیگرے کئی میزائل ہوائی اڈے کے اطراف میں گرے، جس سے زوردار دھماکوں کی آوازیں دور دور تک سنائی گئیں اور آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کا دفاعی نظام چند میزائل روکنے میں کامیاب ہوا، تاہم بیشتر حملوں کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہا، جبکہ علاقے میں مسلسل سائرن بجتے رہے۔ دوسری جانب دارالحکومت تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ دھماکوں کی ویڈیوز ایرانی سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق دھماکوں کے باوجود مظاہرین منتشر ہونے کے بجائے ڈٹے رہے اور انہوں نے ایران کے جھنڈے لہراتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق ایران کے نومنتخب سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی حالیہ اسرائیلی حملے میں معمولی زخمی ہوئے تھے اور ان کے پیروں پر معمولی زخم آئے۔ تاہم ایرانی حکام نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ حکومتی مشیر یوسف پیزشکیان کے مطابق متعلقہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ انہیں کوئی سنگین نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکی اور اسرائیلی افواج نے ملک بھر میں تقریباً 10,000 شہری مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 1,300 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اس دوران ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ ادھر خلیجی ممالک میں بھی کشیدگی کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے حالیہ گھنٹوں میں میزائل اور ڈرون مداخلات کے واقعات رپورٹ کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے، جن میں وسطی بیروت کی ایک رہائشی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں ممکنہ بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کے شبے میں ایران کے 16 غیر فعال جہاز تباہ کر دیے۔ یہ کارروائی اس بیان کے بعد سامنے آئی جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائیں تو اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایسی سرنگیں موجود ہیں تو انہیں فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جدید میزائل اور ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے جو اس سے قبل منشیات اسمگلروں کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کی جا چکی ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب اسلامک ریولوشنری گارڈ کور نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن میں العدیری ہیلی کاپٹر ایئر بیس، محمد الاحمد نیول بیس اور علی السلم ایئر بیس شامل ہیں۔ اسی طرح ایران نے بحرین میں امریکی بحری اڈے پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق اس نے اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی، شمالی بندرگاہی شہر حائفہ میں واقع ایک نیول بیس اور اسرائیلی راڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 570 افراد جاں بحق جبکہ 1,444 زخمی ہو چکے ہیں۔ صرف منگل کے روز ہونے والے حملوں میں 84 افراد جاں بحق اور 131 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے دارالحکومت بیروت کے وسطی علاقے میں
ایک رہائشی عمارت سمیت ملک کے مشرقی اور جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مزید 19 افراد ہلاک ہوئے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق بدھ کی صبح بالبک ڈسٹرکٹ کے علاقے تمنین التہا میں اسرائیلی حملے میں 7 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں خیام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر ایک اور راکٹ حملہ کیا۔ اسی دوران جنوبی لبنان کے شہر بنت جبیل میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق واقعے کے باوجود ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے اور پروازوں کے شیڈول پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑا ہے۔ ایران کے سینئر مشیر خارجہ کمال خارزئی نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران صدیوں پرانی تہذیب اور ثقافت کا حامل ملک ہے اور اسے دباؤ میں لا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایران اپنے ہتھیار خود تیار کرتا ہے اور اس کی افواج طویل جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسی دوران ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی نے بھی کہا کہ عاشورہ سے محبت رکھنے والی قوم کو دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک رہنما چک شومر نے صدر ٹرمپ کے ایک بیان کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس ٹام ہاک میزائل موجود ہی نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہونے کے امکان کے بیان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ کشیدگی کے دوران گزشتہ روز تیل کی قیمتیں تقریباً $120 فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں، جو سن 2022 کے بعد بلند ترین سطح تھی۔ جنگ کے خاتمے کی امید کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 9,696 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,056 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اس طرح دبئی، قطر، کویت اور سعودی عرب کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مثبت رجحان دیکھا گیا، جبکہ یورپ اور ایشیا کی بڑی مارکیٹوں میں بھی تیزی ریکارڈ کی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث برٹش ایئر ویز نے متعدد شہروں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابوظہبی کے لیے آنے اور جانے والی پروازیں سال کے اختتام تک، جبکہ مسقط، مانامہ، دوحہ، دبئی اور تل ابیب کی پروازیں رواں ماہ کے آخر تک معطل کر دی گئی ہیں۔ سعودی کابینہ کا اجلاس ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ نے کہا کہ سعودی عرب اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے اور سویلین اہداف اور تیل کی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اور پاکستان سے عمران خان کے بارے میں یہ خبر، ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروائی گئی ہے۔ تقریباً 30 منٹ جاری رہنے والی اس ملاقات میں عمران خان کی صحت، آنکھوں کے علاج، زیر سماعت اپیلوں اور قانونی معاملات پر گفتگو کی گئی۔ کرکٹ۔ پہلے ون ڈے میں بنگلہ دیش کی پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست۔ بنگلہ دیش نیشنل کرکٹ ٹیم نے پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی پوری ٹیم 114 رنز پر آؤٹ ہو گئی، جو بنگلہ دیش کے خلاف اس کا کم ترین ون ڈے سکور ہے۔ بنگلہ دیش نے 115 رنز کا ہدف 15.1 اوورز میں حاصل کر لیا۔
بنگلہ دیش کے نجم الحسین شانتو نے 27 جبکہ تنزید حسن نے ناقابل شکست 67 رنز بنائے۔ بالنگ میں ناہید رانا نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بیحد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں اور کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔